فما کان جواب قومی، قوم کا جواب اور کوئی نہیں تھا، صرف اس بات پہ متفق ہوئے الا ان قالوا اقتلوا، کہ قتل کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، او حرقوہ، یا ان کو جلا دو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، کل جب قیامت کا دن ہوگا ایک دوسرے کا یہ لوگ انکار کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بلائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 24 اور 25 ہے۔ شروع صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان والوں پہ آزمائشیں، امتحانات آئیں گے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ تک تکلیفیں قوم سے اٹھاتے رہے، 950 سال تک قوم ان کو تکلیفیں دیتی رہی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ذکر فرمایا، درمیان میں اللہ نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ ان آیات کے اندر واپس اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ یہ جو بت تم اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر بناتے ہو اور اس کو خدا مانتے ہو، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ اب وہ اس بات کو گالی سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو جب اعلان نبوت فرمایا اور مشرکین مکہ سے یہی فرمایا تھا کہ تم جو کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہو یہ کسی کام کے نہیں، وہ یہ کہتے تھے ہمارے معبودوں کی برائی کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو، پھر اپنی قوم کو، اور پھر ملک کے بادشاہ سے بھی اس بارے میں توحید کے دلائل دیے، لیکن جب وہ عاجز آ گئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ ان کو دکھانے کے لیے کہ جن کو ہم خدا بنائے ہوئے ہیں نا، یہ تو اپنے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ جب قوم میلے کے اوپر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، وہ بت خانے کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، صرف بڑے کو چھوڑ دیا، باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو نہیں دور کر سکتے تو میری اور آپ کی مصیبت کو کیا دور کریں گے؟ تو جب وہ آئے، دیکھا، تو اب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ فما کان جواب قومی، قوم کا جواب اور کوئی نہیں تھا، صرف اس بات پہ متفق ہوئے الا ان قالوا اقتلوا، کہ قتل کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، او حرقوہ، یا ان کو جلا دو۔ پھر ان کا مشورہ یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینا چاہیے۔ اچھا بھئی اس کے لیے پھر لکڑیاں اکٹھی کرو، تو علماء نے لکھا ہے 3 مہینے تک وہ لوگ لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے، بڑا ایندھن اکٹھا ہو گیا، آگ جلائی، اور آگ اتنا تیز تھی کہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا۔ اگر اس آگ کے اوپر سے ایسے فضا میں پرندہ اڑتا نا تو اس کی تپش اور گرمی اتنا اوپر جا رہی تھی پرندہ بھی جل جاتا تھا۔ اب مشورہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے؟ شیطان آیا، کہا کہ ہاں بھائی مشکل میں پھنسے ہوئے ہو، جی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا مسئلہ آسان ہے، منجنیق لے لو، آج کل کے حساب سے توپ خانہ جس کو ہم کہتے ہیں، منجنیق میں ان کو بٹھا کے جو ہے نا پھر پھینک دو ان کو آگ کے اندر۔ تو انہوں نے منجنیق لیے، ایک آلہ ہوتا تھا، آدمی کو بٹھا کے وہاں پھینکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو اللہ کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، انبیاء کی نسل انہی سے چلی ہے، تو لیکن اللہ کے دین کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے
کہ ایمان لاؤ گے تو کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے قربانیاں تو دینی پڑے گی، خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، رسومات کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب تم دین کے اوپر چلو گے نا، لوگ تمہیں تانے بھی دیں گے۔ آج جو مسلمان فضول خرچی نہ کرے، شادی بیاہ کے موقع پہ سادہ سادہ کام کر لے، کہتے ہیں بڑا کنجوس ہو گیا، شادی تو دھوم دھام سے ہونی چاہیے تھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے تھا، حالانکہ اس نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حرام سے بچایا ہے، سنت کے مطابق اس نے عمل کیا، اللہ کی اس نعمت کی قدر کیا ہے، لوگ تانے دیتے کہ جی بڑا کنجوس ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ حفظ و امان میں رکھے۔ تو جب آدمی دین کے اوپر چلتا ہے تو اپنے بھی اور پرائے بھی ہر قسم کی طرف سے جو ہے نا آدمی کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں واقعات کیوں بتائے؟ ہمارا ذہن کھولنے کے لیے کہ تیار ہو جاؤ ان چیزوں کے لیے۔ اکثر لوگ ان لوگوں کے طعنوں سے ڈر کر دین کو چھوڑ دیتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ خوشی غمی کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں، لیکن کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے۔ اس آزمائش کی گھڑی کے اندر وہ فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا، جب اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کے اوپر ابتلاءات اور آزمائشیں آئی ہیں، تم کس بات کی مولی ہو، تمہارے اوپر نہیں آئیں گے۔ جب کلمہ پڑھا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، تو پھر اللہ آزمائیں گے تو صحیح نا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جو اللہ کی ان آیات پہ قوم یقین کرنے والی ہے ان کے لیے اس میں بڑی عبرت کے نشانات ہیں، بڑے راہ ہے اس کے لیے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے جو بت بنائے ہوئے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر، صنم بھی بت کو کہتے ہیں، وثن بھی بت کو کہتے ہیں، اور حجر بھی بت کو کہتے ہیں۔ حجر تو عام بت ہوتے ہیں، اور صنم اور وثن وہ بت ہوتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن صنم وہ بت ہوتا ہے جو کسی کی شکل و صورت پر بنایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا ہندو کی ماتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہندو کے وہ بت بناتے ہیں نا، وہ کوئی عورت کی شکل بنایا ہے، کوئی مرد کی شکل بنایا ہے، جو شکل و صورت والا بت ہوتا ہے اس کو صنم کہتے ہیں، جو بغیر شکل و صورت والا ویسے بنا کے اس کو جو ہے نا عبادت شروع کر دی اس کو وثن کہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ جو بتوں کو معبود بنایا ہوا ہے نا، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں تمہارے آپس میں محبت کا ذریعہ ہے۔ کہ دیکھو ہندو اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں، ہاں جی یہ ہمارے مذہب کا آدمی ہے، یہ بھی بت کی عبادت کرنے والا، آپس میں تعلقات ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم مسلمانوں کے تعلقات ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھائی ہے، جو بھی مسلمان ہوتا ہے ہمارے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت کس وجہ سے ہے؟ کہ ہم سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو جتنے بھی مشرک لوگ ہیں ان کی آپس میں محبت کا ذریعہ یہ بت ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح آج کل کے دور کے اندر یہ جی فلاں جو ہے نا جی دربار کو پوجنے والا، یہ وہاں کا مجاور، یہ فلاں سے جو ہے نا مرادیں مانگنے والا، آپس میں محبتیں ہو جاتی ہیں، یہ دنیا تک تعلق ہے بس۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، کل جب قیامت کا دن ہوگا ایک دوسرے کا یہ لوگ انکار کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بلائیں گے۔ یہ جو جن لوگوں کی جو ہے نا لوگ عبادت کرتے ہیں نا بت بھی، اللہ تعالیٰ کل ان سے کہیں گے ہاں بھائی تو تم کیسے معبود بنے؟ یہ کہیں گے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور جن بزرگوں کے مزارات کی لوگ پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا سمن سرکار صاحب کی جو ہے نا سیڑھیاں 11 ہیں، ایک آدمی کو میں نے دیکھا تو 11 سیڑھیوں پہ گیا، 11 سجدے کیے، ہر سیڑھی کے اوپر سجدہ کرتا گیا ہے۔ اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کون ہمیں سجدہ کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے، ہاں بھائی تم بتاؤ تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ وہ کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا، اور ان سے کہیں گے دفع ہو جاؤ۔ اور قرآن کریم کی آیت میں ہے سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ایک دوسرے پہ بڑی بڑی لعنتیں بھیجیں گے، ایک دوسرے پہ بڑی بڑی لعنتیں بھیجیں گے، کہیں گے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے خبیثو، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں آ کے سجدہ کرو، ہماری درباروں پہ سجدہ کرو۔ تو قیامت کے دن ایک دوسرے کے یہ دشمن ہوں گے، پھر کہیں گے ربنا آتihim ضعفین من العذاب،
اللہ ان کو ڈبل عذاب عطا کر، دگنا عذاب۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ ایک دوسرے سے مکالمہ ہوگا، کہیں گے تم جھوٹے ہو، تم نے ہمیں خدا بنایا تھا۔ کل قیامت کے دن ان کی آپس میں آج تو محبت ہے، کل قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں گے تحت اقدامنا، اے اللہ یہ ہمارے سامنے کر دے تاکہ ہم ان کو پاؤں کے نیچے روندے، ان ظالموں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اتنا دشمنی ہو جائے گی۔ ایک اللہ کی ذات ہے مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کی مستحق ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہاں نیک لوگوں کے پاس جاؤ، ان سے دین سیکھو، نیک لوگوں سے پوچھو کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، قرآن کیسے پڑھیں، ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں، ہم اللہ کو کیسے راضی کریں۔ نیک لوگوں سے یہ فیض حاصل کرو، ان سے دین حاصل کرو، ان کو خدا مت بناؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی 22 سال یا 30 سال رہا، جب جانے لگا تو شیخ سے کہا حضرت مجھے کوئی وصیت کر دینا، کوئی نصیحت وصیت کر دو۔ تو انہوں نے فرمایا بھئی خدائی دعویٰ بھی نہ کرنا اور نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرنا۔ شیخ صاحب نے کیا کہا؟ خدائی دعویٰ بھی نہ کرنا، نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرنا۔ اس نے کہا حضرت میں 30 سال آپ کے پاس رہا ہوں، کیا مجھے آپ کو میرے بارے میں شک ہے کہ میں جا کے خدائی دعویٰ کروں گا یا میں نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ انہوں نے فرمایا پگلے سمجھے نہیں بات کو، خدا وہ ہستی ہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو چاہیں اللہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں بھی یہ کر سکتا ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو یہ خدائی دعویٰ ہوا نہ ہوا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں آؤ جی گارنٹی کے تعویذ دیتے ہیں ہمارا تعویذ یہ اثر دکھائے گا، تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ گارنٹی اپنی ہے، گارنٹی انسان کے پاس اپنی گارنٹی ہے۔ اپنی گارنٹی جب نہیں ہے، کہتے جی ہمارا یہ گارنٹی والا جو ہے نا یہ نسخہ ہے۔ بعض حکیم بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا گارنٹی والا نسخہ ہے۔ بھائی کوئی کسی کو گارنٹی، یہ خدائی دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے شفا، ہم یہ کر سکتے ہیں، گارنٹی۔ ہاں اللہ نے تاثیر رکھی، ہاں یوں کہہ سکتے ہو بھئی اس نسخے کو ہم نے آزمایا ہے، اکثر ایسا پایا ہے اللہ شفا دیتے ہیں۔ ہاں اللہ شفا دیتے ہیں، یوں کہنا تو ٹھیک ہے، باقی جی ہمارا یہ نسخہ گارنٹی شدہ ہے، لے جاؤ بس ایک مرتبہ، یہ خدائی دعویٰ نہیں تو اور کیا۔ اسی طرح بعض لوگ بھی کہہ دیتے آ جاؤ جی ہمارا دم ایک ہی ہے بس، تو یہ خدائی دعویٰ ہے۔ اور نبی وہ ہستی ہیں جن کی ہر بات سچی ہوتی ہے، جن کی ہر بات سچی ہوتی ہے، وہ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے۔ تو فرمایا نبوت کا دعویٰ کرنے کا یہ مطلب تمہاری زبان سے جو بات نکل گئی، انسان ہے کبھی غلطی بھی تو ہو جاتی ہے نا، تو اپنی غلطی کو کیا کر لینا؟ تسلیم کر لینا۔ اپنی غلطی کی جو ہے نا ہیلے بہانے نہ کرنا اپنی غلطی کے، نہیں جی میرا تو مقصد یہ تھا، تو میرا تو یہ تھا مقصد، یہ نہیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو علی اعلان اقرار کر لینا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اپنی بات کو جو ہے نا پچ نہ نکالنا اپنی بات کی کہ نہیں جی میرا مطلب یہ تھا، سیدھی سادھی بات کرو۔ تو بہرحال اللہ کی وہ ذات ہے جو مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کی مستحق ذات ہے۔ اور یہ جو دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے اندر اللہ نفرت کو پیدا کر دیں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور جو معبود بنے بیٹھے ہیں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اللہ کے علاوہ کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، رسومات سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، اور صحیح دین کے اوپر، سنت کے اوپر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔